بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سیشن میں ہم نے جنگ احد کے بارے میں پڑھا تھا۔ خاص طور پہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو تیر انداز تھے ان کی طرف سے کیا غلطی ہوئی تھی، اور اس غلطی کی وجہ سے صرف انہوں نے نہیں بلکہ پوری امت کو بھی سفر کرنا پڑا۔ اور چاہے اللہ فرشتے بھیج سکتے تھے، اللہ نے فرشتے اس لیے نہیں بھیجے تاکہ ہر مسلمان کو اس شکست کے ذریعے اپنا ایمان کا لیول ظاہر ہو جائے، اور تبھی وہ پھر اپنے ایمان کو مزید مضبوط بنا سکتا ہے، اپنے آپ کو مزید امپروو کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جنگ احد کے بارے میں بات کرنے کے بعد اللہ سود کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کا کنیکشن بھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اللہ مسلمانوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب تک ان کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی، سٹیٹس، پاور، دولت، ان تمام چیزوں کی محبت ہوگی، ان کے لیے اقامت دین کرنا ناممکن ہوگا۔ ان کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دینا، یہ چیزیں بہت مشکل ہو جائیں گی۔ لہٰذا سب سے پہلے اپنے دل کو صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ اب یہی ڈسکشن کو جاری رکھتے ہوئے آیت 134 میں اللہ کہتے ہیں، جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، اور خدا نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہوں کی بخشش کون کرتا ہے؟ اور پھر جو گناہ وہ کر بیٹھتے تھے ان پر جان بوجھ کر اصرار بھی نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کا صلہ پروردگار کی طرف سے بخشش اور باغ ہے، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور اچھا کام کرنے والوں کا بدلہ بہت اچھا ہے۔ اب جہاں پر اللہ نے پہلے سود کا ذکر کیا تھا اور ان لوگوں کے بارے میں بتایا تھا جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اتنا زیادہ دنیا کی محبت میں آ جاتے ہیں کہ آخر کار وہ جہنم میں ہی جائیں گے، یہاں پر اللہ ہمیں ان مسلمانوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جس سے اللہ راضی ہے اور وہ لازماً جنت میں جائیں گے۔ اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں یہ مسلمان وہ نہیں ہیں جو زندگی میں کبھی گناہ نہیں کرتے، یہ مسلمان وہ نہیں ہیں جو کبھی بھی غلطی نہیں کرتے، بلکہ یہ ایسے مسلمان ہیں جو غلطی کرتے ہیں لیکن غلطی کرنے کے فوراً بعد توبہ کرتے ہیں، اپنی غلطی کو مان لیتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ اس غلطی کو نہ کریں۔ اپنی غلطی پر اصرار بھی نہیں کرتے، ان کو گلٹ ہوتا ہے، اور اس گلٹ کی وجہ سے وہ پورا کوشش کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ اس غلطی کو نہ دہرائیں، اور یہی چیز اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ساتھ اللہ ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کے اوپر کوئی آزمائش آئے تو وہ اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہیں اور دوسروں کو معاف کرتے ہیں۔ اور ظاہر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت آیت سمجھانا اس لیے بہت ضروری تھا کیونکہ جنگ احد کے بعد جب بہت سے مسلمانوں کو غصہ تھا کہ تیر انداز نے اپنی جگہ کیوں چھوڑی، ان کی وجہ سے ہم ہار گئے ہیں، اللہ ان کو یہی سمجھا رہے تھے کہ جو بھی ان کی طرف سے غلطی ہوئی ہے، یہ وہ موقع نہیں ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے اوپر الزام ڈالیں، کہ ایک دوسرے سے لڑنا شروع ہو جائیں، ایک دوسرے کو معاف ہی نہ کریں۔ یہ وہ وقت ہے کہ ہر مسلمان سمجھ جائے کہ غلطی ہوئی ہے، تیر انداز سے ہی غلطی ہوئی ہے، لیکن غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ وہ وقت ہے ان لوگوں کو معاف کرنا، دوبارہ سے ان پر یقین رکھنا، تاکہ ان کے اندر سیلف اسٹیم اور سیلف کانفیڈنس ان کا خراب نہ ہو۔ وہ یہ نہ سوچے کہ اب تمام مسلمان ہم سے نفرت کرتے ہیں اور وہ آئندہ سے کبھی بھی ہمارے اوپر بھروسہ نہیں کریں گے، بلکہ اس کے بدلے پوری امت کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر غلطی ہو بھی گئی ہے تو معاف کرنے کے بعد امت کو دوبارہ سے یونائٹڈ ہونا بہت ضروری ہے، اور دوبارہ سے دشمن کا سامنا کرنا ضروری ہے۔ بلکہ یہ جنگ احد میں سب سے اہم سبق ہے کہ جب مسلمان ہار گئے تھے ان کو اللہ یہ سمجھا رہے تھے کہ اس وقت ایگو کو بیچ میں لانے کا وقت نہیں ہے۔ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہر مسلمان یہ سوچے کہ ان تیر انداز کی غلطی کی وجہ سے ہم جب واپس مدینہ جائیں گے تو ہمیں ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہر مسلمان کو اپنا ایگو، اپنی عزت، اپنی ذلت کے بارے میں فکر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ ہمیشہ امت کی نظر سے دیکھیں کہ امت کے لیے اب آگے بڑھنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان آیتوں میں اللہ مسلمانوں کو یہ بھی سمجھا رہے تھے کہ چاہے وہ جنگ ہار گئے ہیں، لیکن یہ وہ وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے دلوں کو سخت کر لیں اور صدقہ دینے سے انکار کرنا شروع کر دیں، بلکہ یہ اس لیے بھی سمجھنا ضروری ہے کیونکہ عموماً جب مسلمانوں کے پاس پیسہ بہت آ جاتا ہے تو وہ صدقہ بہت آسانی سے دے دیتے ہیں، لیکن جب کوئی آزمائش آتی ہے اور پیسوں میں کمی ہوتی ہے، پھر ہر انسان کنجوس ہونا شروع ہو جاتا ہے،
یہاں پر مسلمانوں کو یہی سمجھایا جا رہا تھا کہ چاہے وہ اس جنگ میں ہار گئے ہیں، چاہے وہ جنگ کا مال ان کو حاصل نہیں ہوگا، اس کا یہ نہیں مطلب کہ اب وہ صدقہ دینا چھوڑ دیں، بلکہ یہ وہ وقت ہے جب مسلمانوں کو مزید خرچ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب مسلمان فوج کو دوبارہ سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ ان کو گھوڑے، اونٹ، ہتھیار، ان تمام چیزوں میں انویسٹ کرنا پڑے گا، اور یہ پیسہ مسلمانوں کے ذریعے ہی آئے گا۔ لہٰذا اللہ مسلمانوں کو دوبارہ سے سمجھا رہے ہیں کہ جیت اور ہار یہ دونوں آزمائشیں ہیں، اور جو مسلمان آزمائش پہ پورا اترے گا وہی جنت میں جا سکتا ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں ان آیتوں میں یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ جب مسلمان ہار جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ دوسروں پر انگلی اٹھائے اور دوسروں پر الزام ڈالے، ان کو دوسروں کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر بھی انگلی اٹھانا بہت ضروری ہے۔ یعنی جو غلطی تیر انداز سے ہو گئی تھی ان کو معاف کرنا بہت ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہر مسلمان اپنے اوپر بھی انگلی اٹھائے کہ وہ مزید اپنے ایمان کو بہتر کس طریقے سے کر سکتا ہے، وہ مزید ایک اچھا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے۔ مثلاً ہر مسلمان یہ ضرور سوچ سکتا ہے کہ اگر میں مزید وقت دیتا ان مسلمانوں کو جن کا ایمان کمزور تھا، ان مسلمانوں کو جو ابھی بھی دولت کے پیچھے بھاگ رہے تھے، تو شاید آج یہ تیر انداز یہ غلطی نہ کرتے، شاید آج ہمیں یہ شکست نہ ملتی، بلکہ یہ ناممکن ہے کہ کسی بھی مسلمان کے اوپر کوئی آزمائش آئے اور وہ یہ کہے کہ میں نے اسے کچھ نہیں سیکھا کیونکہ میں تو اندر سے پرفیکٹ ہوں، میرے پاس تمام خوبیاں ہیں، تمام اچھے کوالٹیز ہیں، مجھے مزید اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، جو بھی ہم ہارے ہیں وہ دوسروں کی وجہ سے ہارے ہیں، ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، میں تو خود پرفیکٹ ہوں۔ جو مسلمان ایسے سوچے گا اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر مسلمان میں غلطیاں ہیں، ہر مسلمان میں کئی نہ کئی کمی ہے، اور ہر مسلمان اپنی شکست اور اپنی آزمائش سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھ سکتا ہے۔ بلکہ آپ اس سے آیت البر کے ساتھ ایک کنیکشن بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آیت البر یعنی سورہ بقرہ میں آیت 177 میں اللہ نے ایک چیز واضح کر دیا تھا کہ نیکی کا مطلب ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد، ایمان ہونا، عقیدہ آپ کا مضبوط ہونا، صبر دکھانا جب ایک مسلمان کوئی بھی آزمائش میں گزر رہا ہو، اور خاص طور پہ آیت البر میں اللہ آخر میں ذکر کرتے ہیں صبر دکھانا جب ایک مسلمان جنگ کی حالت میں ہو، یعنی اگر جنگ کی حالت میں مسلمان ہار جائے تو اس میں صبر دکھانا بھی آیت البر کا حصہ ہے۔ لہٰذا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آیت البر جو سورہ بقرہ میں تھی اور جنگ احد جس کا ذکر سورہ آل عمران میں آ رہا ہے جس میں واقعی مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، ان دونوں کا خوبصورت کنیکشن کیا ہے؟ جو بات اللہ نے آیت البر میں سمجھا دیا سورہ بقرہ میں، اس کی اب پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن اگلی سورہ آل عمران میں اللہ یہاں پر ہمیں سمجھا رہی ہیں کہ جو جنگ احد میں ہوا تھا، جس طریقے سے مسلمانوں نے دوبارہ اپنے آپ کو کھڑا کیا تھا، اسی کو نیکی کہتے ہیں۔ اور آخر میں اللہ دوبارہ ہمیں اس بات کی یاد کروا رہے ہیں کہ وہ مسلمان جنت میں جائے گا جو غلطی کرتا ہے، لیکن غلطی کرنے کے بعد توبہ بھی کرتا ہے اور اپنے آپ کو بہتر انسان بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی ہر مسلمان انسان ہونے کے ناطے غلطی کرے گا، یہ اللہ نے کہیں پر بھی نہیں لکھا کہ جو مسلمان کبھی بھی غلطی نہیں کرے گا وہی جنت میں جا سکتا ہے۔ غلطی کرنا انسانی فطرت ہے، لیکن اس سے امپروو اپنے آپ کو کرنا، توبہ کرنا، بہتر انسان بنانا، یہ خاص متقین کی عادت ہے۔ پھر اللہ آیت 137 اور آیت 138 میں کہتے ہیں تم لوگوں سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، تو پھر تم زمین پر چل کے دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان سری اور اہل تقوی کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ جنگ احد کے بعد جب مسلمان واپس مدینہ لوٹ آئے تو یہودی اور منافق بہت زیادہ ان کا مذاق اڑا رہے تھے، بلکہ بہت سے یہودی مسلمانوں کے اندر شک ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ اپنے نبی کو شکست کبھی نہیں دے گا، نبی تو ہمیشہ جیتے گا، لہٰذا اگر وہ ہار کے واپس آ گئے ہیں تو جس انسان کو وہ فالو کر رہے ہیں وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بدلے میں آیت 137 میں اللہ یہودیوں کو جواب دے رہے ہیں کہ وہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی بہت سے مسلمان اور بہت سے نبی آئے ہیں جو جنگ میں ہارے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے نبی نہیں ہیں جو جنگ میں ہار کے آ گئے ہیں۔ مثلاً اگر آپ بک آف جوشوا میں دیکھیں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہے، وہاں پر اللہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل 40 سال کے لیے سیرا میں تھے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ، تو ان 40 سال کے بعد جوشوا نے بنی اسرائیل کو جہاد کرنے کے لیے تیار کر دیا، اور پھر بنی اسرائیل نے جہاد کر کے وہ پرومس لینڈ میں داخل ہو گئے جو اللہ نے ان کے لیے تیار کیا تھا۔
یعنی اس وقت پرومس لینڈ میں کچھ لوگ پہلے سے وہاں پہ موجود تھے جو بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کو یعنی بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا کہ جہاد کر کے اس پرومس لینڈ میں داخل ہو جائیں۔ جوشوا کے لیڈرشپ میں آ کے بنی اسرائیل اس بات کے لیے مان گئے اور 40 سال صراع میں گزارنے کے بعد پرومس لینڈ میں داخل ہو گئے۔ بلکہ بک آف جوشوا کے مطابق جوشوا بھی ایک نبی تھے، یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بعد اللہ نے جوشوا کو ایک نبی بنا دیا۔ اب جب بنی اسرائیل پرومس لینڈ میں داخل ہو گئے تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ جو بھی جنگ کا مال ہے وہ صرف غریبوں میں تقسیم ہوگا یا دین کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جنگ کا مال کسی کو بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اب بک آف جوشوا کے مطابق ایک یہودی تھا جس نے چھپ چھپ کے تھوڑا سا جنگ کا مال اپنے لیے لے لیا۔ کسی کو اس چیز کے بارے میں اندازہ نہیں تھا۔ اس کے بعد اللہ نے جوشوا کو یہ حکم دیا کہ ان کے زمین کے بالکل ساتھ ایک اور جو زمین ہے جہاں پر بہت سے مشرکین ہیں ادھر بھی حملہ کرنا ضروری ہے۔ اب جب جوشوا نے مسلمانوں کو لے کے ان کافروں کے خلاف جہاد کیا تو مسلمان ہار گئے اور کافر جیت گئے۔ اس وقت فوراً جوشوا کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ مسلمانوں نے کہیں نہ کہیں اللہ کے حکم کے خلاف گئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج وہ ہار گئے۔ لہٰذا جوشوا نے بہت توبہ کیا اور توبہ کرنے کے بعد پھر اللہ نے ان کو اس یہودی کے بارے میں بتا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اس یہودی کو سزائے موت ملنی چاہیے۔ لہٰذا یہاں پر اللہ یہودیوں کو یہی چیز بتا رہے ہیں کہ نبی اگر اس جنگ میں ہار گئے ہیں تو یہ پہلا نبی نہیں ہے جو ہار گئے ہیں۔ بنی اسرائیل اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں بھی بہت سے ایسے نبی ہیں جب جنگوں میں ہار جاتے تھے، اور وہ اس لیے کیونکہ کہیں نہ کہیں مسلمان اللہ کے حکم کے خلاف جا رہے تھے۔ اب اس قصے کو سننے کے بعد ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اگر ایک یہودی تھا جو اللہ کے حکم کے خلاف کیا اور اس کے بعد اللہ نے اس کو سزائے موت سنا دی، تو وہ جو تیر انداز تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کے خلاف گئے، نبی کے حکم کے خلاف گئے، تو اللہ نے پھر ان کو معاف کیوں کیا؟ ان کو پھر سزائے موت کیوں نہیں ملی؟ اللہ نے بنی اسرائیل کے ساتھ سختی زیادہ اس لیے دکھائی کیونکہ جیسے میں نے سورہ بقرہ سیریز میں بھی آپ کو بات سمجھائی ہے کہ امت ہونے کے ناطے بنی اسرائیل نے بہت سے معجزے دیکھے جو اللہ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دکھائے۔ لہٰذا جب ایک امت کو زیادہ فائدہ ملے گا تو پھر اللہ کے حکم کے خلاف جانے کی سزا بھی زیادہ ہوگی۔ اس کے علاوہ جو دوسری وجہ تھی وہ یہ تھی کہ امت بنی اسرائیل 40 سال تک صراع میں رہے، 40 سال تک موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے وہ سیکھتے رہے، اور اس کے بعد جا کے ان سے یہ غلطی ہوئی۔ یعنی اللہ نے ان کو اتنا لمبا عرصہ دے دیا تھا جس پہ وہ اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے تھے، لہٰذا اتنا سیکھنے کے بعد غلطی کی کوئی گنجائش نہیں رہتی تھی۔ لیکن اس کے بدلے میں جب جنگ احد ہوا تھا تو مسلمان ابھی ارلی ٹریننگ پیریڈ میں تھے، ابھی امت کو کھڑے ہوتے ہوئے صرف 3 سال ہوئے تھے، یہ صرف مسلمانوں کی دوسری جنگ تھی۔ لہٰذا ابھی کیونکہ ان کا ٹریننگ پیریڈ چل رہا تھا، ابھی بھی انہیں بہت کچھ سیکھنا تھا، اس لیے اللہ نے ان کے ساتھ نرمی دکھائی۔ ساتھ ہی اللہ آیت 139 میں مسلمانوں کو کہتے ہیں، اور دیکھو بے دل نہ ہونا اور نہ کسی طرح غم کرنا، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ یہاں پر اللہ ایک بہت خوبصورت سبق سکھا رہے مسلمانوں کو کہ اگر کسی چیز میں ماسٹر بننا ہے، اگر کسی چیز میں بہت اچھا بننا ہے تو پھر مشکلات میں سے گزرنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر ایمان کو بہت مضبوط کرنا ہے اور سچے مسلمان بننا ہے تو پھر فیلئر، چیلنجز، مشکلات، ان تمام چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ جب انسان کے اوپر بہت زیادہ سٹریس ہو، انگزائٹی ہو، مشکل ہو، پریشانی ہو، تبھی وہ انسان مزید اپنے ایمان کو پختہ کر سکتا ہے، کیونکہ تبھی وہ صحیح قسم کے سوال پوچھتا ہے، تب وہ زندگی کے مقصد کے بارے میں سوچتا ہے، تبھی وہ اپنی ہی بیہیویئر کو کرٹیکلی اینالائز کرتا ہے کہ کیا میں واقعی سچا مسلمان ہوں؟ اللہ نے اگر مجھے یہ شکست دی ہے، یہ مجھے فیلئر کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو کیا میں واقعی اسلام کے راستے پہ تھا، یا مجھے لگتا تھا کہ میں اسلام کے راستے پہ ہوں لیکن اصل میں اسلام سے بہت دور تھا؟ لہٰذا اللہ مسلمانوں کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ جنگ احد میں آپ کو شکست تو مل گئی ہے، لیکن یہ غمگین ہونے کا، شک اپنے دل میں پیدا کرنے کا، پریشان ہونے کا وقت نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان یہ سمجھ لے کہ جہاں پر کامیاب ہونا بہت ضروری ہے وہاں پر فیل ہونا بھی کبھی کبھی بہت ضروری ہے۔ پھر اللہ آیت 140 میں کہتے ہیں، اگر تمہیں زخم لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہے، اور یہ دن ہے جن میں ہم نے لوگوں کے لیے باریاں رکھی ہیں، اور اس لیے کہ اللہ پہچان کرا دے ایمان والوں کی، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ دے، اور اللہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو، اور یہ اس لیے بھی ہے کہ اللہ ایمان والوں کو مزید نکھار دے،
یعنی پاک اور صاف کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ کیا تم یہ گمان رکھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی خدا نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں، اور یہ کہ ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم کرے۔ اور تم شہادت کے آنے سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے، سو تم نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اب اللہ کا دوست ہونے کا رول سب سے زیادہ جنگ احد میں واضح ہو گیا تھا، بلکہ یہ دوبارہ سے اللہ یہی سمجھا رہے ہیں کہ جب انسان کو شکست کا سامنا کرنا پڑے، فیلئر کا سامنا کرنا پڑے، تو اس میں بھی بہت زیادہ خیر ہے، کیونکہ جب انسان کامیابی کی طرف جاتا ہے تو چاہے وہ الحمدللہ بھی کہے، چاہے وہ مزید اپنے آپ کو ہمبل رکھنے کی کوشش کرے، وہ زیادہ سے زیادہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ وقت دنیا کو دینا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ایک انسان کے سامنے کوئی چیلنج آ جائے، فیلئر کا سامنا اس کو کرنا پڑے، اور وہ بہت زیادہ غمگین اور پریشان ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ اس کو تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں، تب اس کا ایمان بھی پختہ ہو جاتا ہے، اس کو اپنی زندگی کا مقصد بھی سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات، وہ خدا کو ایک دوست کی نظر سے دیکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی چیز ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ چاہے اللہ نے مسلمانوں کو شکست دی جنگ احد میں، اللہ کیونکہ خدا ہے، مالک ہے، ان کو جسٹیفیکیشن یا ایکسپلینیشن دینے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اس کے باوجود دوست ہونے کے ناطے، کیونکہ اللہ جانتے تھے کہ مسلمان گھبرائے ہوئے ہیں، ان کا ایمان ہل گیا ہے، اس لیے اللہ نے اپنی طرف سے ایکسپلینیشن بھی دینے کی کوشش کی کہ اس موقع پہ شکست کا سامنا کرنا کیوں ضروری تھا۔ وہ یہی بات بار بار سمجھا رہے تھے کہ اس شکست کے ذریعے ہر انسان کا ایمان ایکسپوز ہو جائے گا، وہ جب اپنا ری ایکشن دیکھے گا تو اس سے خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ وہ واقعی سچا مسلمان ہے یا نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نہیں جانتے تھے، یا اللہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہر مسلمان کا ایمان کا لیول کیا تھا۔ اللہ تو ہر چیز جانتے ہیں۔ اللہ ہر مسلمان کو خود ایکسپوز کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ اپنے ہی رویے سے جان لے کہ اس کا ایمان کا لیول کیا ہے۔ لہٰذا جن کا ایمان کا لیول بہت ہی کم ہے، کیونکہ وہ ایک ہار کے بعد بہت غمگین ہو گئے، سوال اٹھانا شروع ہو گئے، دل میں شک آنا شروع ہو گیا، وہ اپنے رویے سے جان لیں کہ ان کا ایمان کا لیول بہت کم ہے، لہٰذا ان کو مزید ایمان کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہی پیغام ہے جو اللہ نے سورہ بقرہ میں آیت 214 میں کہا تھا، جب وہ مسلمانوں سے یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ کیا آپ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ویسے جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو آپ کے اوپر اس قسم کی آزمائشیں ہی نہیں آئی جو پہلے لوگوں پہ آ چکی ہیں۔ ایمان کا لیول ایکسپوز ہونا ان امتحان کے ذریعے بہت ضروری ہے، تاکہ پھر وہ انسان جو واقعی ڈیزرونگ ہے، جس کا ایمان کا لیول واقعی بہت زیادہ ہے اور اس نے ثابت کر کے دکھا دیا ہے، وہ ہی جنت میں جا سکے۔ یہی بات بلکہ اللہ آیت 143 میں دوبارہ کہہ رہی ہیں کہ عام حالات میں ہر مسلمان اللہ کی محبت کا ذکر کرتا ہے، ہر مسلمان یہی کہتا ہے کہ اس کی دلی خواہش ہے کہ وہ جہاد کر سکے، کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو سکے۔ لیکن جب جنگ احد کے ٹائم پہ مسلمانوں کو سمجھ آ گئی تھی کہ تیر انداز اپنی جگہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، کہ مسلمان کافروں کے بیچ میں سینڈوچ ہو گئے ہیں، کہ اب جیتنے کے چانسز بہت کم ہیں، تو پھر اس وقت کئی مسلمان نبی کو چھوڑ کے احد کے پہاڑ کے اوپر کیوں بھاگ کے چلے گئے؟ اس سے پہلے جب وہ خود کہتے تھے کہ وہ جہاد کرنا چاہتے ہیں، وہ شہید ہونا چاہتے ہیں، تو یہ تو اول موقع تھا شہید ہونے کا، تو اس وقت شہادت سے گھبرا کر وہ جنگ کا میدان کیوں چھوڑ گئے؟ لہٰذا اللہ مسلمانوں کو یہی بات سمجھا رہے کہ کامیابی کے ٹائم پہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کا ایمان بہت زیادہ ہے، ہر مسلمان کے اندر جہاد کرنے کی محبت بہت زیادہ ہے، لیکن جب فیلئر سامنے آتا ہے، مشکلات سامنے آتی ہیں، تبھی ہر مسلمان کا صحیح ایمان کا لیول ایکسپوز ہوتا ہے، اور ایکسپوز کروانا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہر مسلمان اپنے رویے کو دیکھتے ہوئے جان لے کہ اس کا ایمان کا لیول کیا ہے، اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرے اس سے پہلے کہ قیامت کا دن شروع ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جان سکتے ہیں کہ جنگ احد ایک بہت زبردست موقع تھا مسلمانوں کو ایموشنل انٹیلیجنس سکھانے کا۔ یعنی ایموشنل انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان جان لے کہ اس کے اس وقت ایموشنز کیا ہے، وہ اس وقت کیا محسوس کر رہا ہے، لیکن یہ بھی ساتھ جان لے کہ باقی لوگ کیا محسوس کر رہے ہیں، اور یہ بھی سمجھ لے کہ جب بھی وہ اپنے ایموشنز کو ظاہر کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا اثر دوسروں پر بھی ہوگا، لہٰذا وہ یہ جان لے کہ کون سے وقت پہ کون سا ایموشن کو ظاہر کرنا ضروری ہے اور کون سے ایموشن کو سپریس کرنا ضروری ہے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جتنا مرضی انسان لیکچر سن لے، جب تک وہ پریکٹیکلی اس کو ایکسپیرینس نہیں کرتا، وہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہو سکتا۔
لہٰذا یہاں پر جنگ احد ایک بہترین مثال تھا جس میں اللہ مسلمانوں کو پریکٹیکلی ایموشنل انٹیلیجنس کے بارے میں سکھا رہے تھے۔ یعنی آپ جنگ احد میں دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹے سے عرصے میں مسلمانوں نے بہت زیادہ ایموشنز کو ایکسپیرینس کیا تھا۔ شروع میں بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ تھا، بہت زیادہ خوشی تھی، کیونکہ وہ جان کے تھے کہ مسلمانوں کی جیت ہو رہی ہے اور اس کے بعد جنگ کا مال ان کو ملے گا۔ پھر تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ ایکسائٹمنٹ خوف میں بدل گیا جب مسلمانوں نے خالد بن ولید کو پیچھے سے آتے ہوئے دیکھا۔ پھر وہ خوف کنفیوژن میں بدل گیا جب مسلمانوں کو جنگ کے میدان میں یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ تیر انداز نے اپنی جگہ کیوں چھوڑی۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ کنفیوژن دکھ میں بدل گیا جب مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ بہت سے صحابہ ہیں جو شہید ہو گئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ دکھ شوق میں بدل گیا جب یہ بات پھیلنا شروع ہو گئی کہ شاید نبی بھی شہید ہو گئے ہیں۔ اور پھر آخر میں جب جنگ ختم ہو گئی تو مسلمان کے اندر کنفیوژن تھی، انگزائٹی اور سٹریس تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تو نبی کے ساتھ ہیں، تو ہم کیوں ہار گئے، اللہ نے فرشتے کیوں نہیں بھیجے۔ اس وقت ہر مسلمان کو سمجھ آ گئی کہ جو مرضی اس کے دل کی کیفیت ہو وہ ہر ایموشن کو ایکسپریس نہیں کر سکتا۔ یہ وہ موقع نہیں ہے کہ ہر مسلمان چیخنا شروع ہو جائے، بےزتی کرنا شروع کر دے، کیونکہ اگر وہ بہت زیادہ اگریسو ہوگا تو باقی مسلمان جن کا ایمان کمزور ہے وہ بھی آگے سے اگریسو ہونا شروع ہو جائیں گے یا وہ آگے سے گھبرا جائیں گے۔ اسی طرح اگر کسی مسلمان کے دل میں شک آ گیا، ڈاؤٹ آ گیا کہ اللہ نے ہمارے ساتھ یہ ایسا کیوں کیا، تو یہ وہ وقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں اس قسم کے سوال پوچھے، کیونکہ اگر وہ ایسے سوال پوچھے گا تو باقی مسلمان جن کا ایمان کمزور ہے وہ بھی شک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ بلکہ ہر مسلمان نے اس پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن سے یہ سیکھا کہ جو مرضی اس کے اندر ایموشنز ہوں، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ دوسروں کی کیفیت کو بھی سمجھے اور اس کے مطابق فیصلہ کرے کہ میں نے کون سے ایموشنز کو ایکسپریس کرنا ہے اور کون سے ایموشنز کو اس وقت ایکسپریس کرنے کا وقت نہیں، مجھے کون سی بات کرنی چاہیے اور مجھے کون سی بات نہیں کرنی چاہیے۔ لہٰذا جہاں پر جنگ احد کے بہت سے فائدے تھے، اس میں ایک اور فائدہ یہ بھی تھا کہ مسلمانوں نے یہ سیکھ لیا تھا کہ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کس طریقے سے کرنا ہے۔ ظاہری بات ہے جب انسان کامیابی کو فیس کرتا ہے تو سارے خوش ہوتے ہیں، اس وقت اپنے ایموشنز کو قابو میں رکھنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ سارے لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب فیلئر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تب ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ویجیلنٹ ہو جائے، کوشش ہو جائے کہ کون سے ایموشنز کو ظاہر کرنا ہے اور کون سے ایموشنز کو چھپانا ہے۔ اس کے بعد آیت 144 میں اللہ کہتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف پیغمبر ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر آئے، تو بھلا اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، اور جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ خدا کا کچھ نقصان نہیں کرے گا، اور خدا شکر گزاروں کو بہت بڑا ثواب دے گا۔ اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر مر جائے، اللہ نے موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یوں ہی بدلہ دے دیں گے، اور جو آخرت میں طالب ثواب ہو اس کو ہم وہاں اجر عطا فرمائیں گے، اور ہم شکر گزاروں کو عن قریب بہت اچھا صلہ دیں گے۔ اب یہاں پر ایموشنل انٹیلیجنس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جب ان کے سامنے مشکل وقت آئے یا فیلئر کا سامنا کرنا پڑے تو وہ کبھی بھی اپنا ویژن یا اپنا مین مقصد کو نہ بھولیں۔ یعنی اگر جنگ کی حالت میں ان کو یہ خبر ملی تھی کہ شاید نبی بھی شہید ہو گئے ہیں تو وہ وقت نہیں تھا گھبرانے کا، بلکہ اس وقت ہر مسلمان کو یہ خیال آنا چاہیے کہ نبی ایک پیغمبر ہیں اور وہ ایک انسان ہے، کبھی نہ کبھی تو وہ اس دنیا سے جائیں گے، لیکن اللہ اور اسلام ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اگر نبی فوت ہو بھی جاتے ہیں تو جس مقصد کے لیے اللہ نے ہر انسان کو دنیا میں ڈالا ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے اس امت کو کھڑا کیا ہے، وہ مقصد تو جاری رہے گا، بلکہ وہ یہی انگزائٹی اور کنفیوژن اور ڈس اپوائنٹمنٹ کی وجہ سے جب حضرت عمر کو بھی جنگ کے میدان میں یہ خبر ملی کہ شاید نبی بھی شہید ہو گئے ہیں تو انہوں نے اس وقت اپنی تلوار نیچے پھینک دی۔ اس وقت پھر ایک صحابہ نے ان کو یاد کروایا کہ اگر یہ بات سچ بھی ہے تو مسلمانوں کو مزید لڑنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو ہمارا مقصد تھا، جو نبی کا مقصد تھا، اس کو پورا کرنا بہت ضروری ہے، کافروں کے ساتھ جنگ کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ دعا مانگنا کہ اللہ اسی جنگ میں ہمیں بھی شہید کر دے، اس کی طلب ہونی چاہیے۔ اور یہ بات سننے کے بعد حضرت عمر نے دوبارہ اپنی تلوار اٹھا کے لڑنا شروع کیا۔ یعنی اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت ان کی کیفیت کیا تھی، اور یہی بات اللہ جنگ احد میں تمام مسلمانوں کو سمجھا رہے تھے کہ وہ غلطی نہ کرے جو عیسائیوں نے کی۔
اپنے نبی سے اتنی زیادہ محبت نہ کرے کہ آپ نبی کو خدا کا درجہ دے دو۔ یہ ضرور جان رکھو کہ نبی ایک انسان ہے، وہ کبھی نہ کبھی دنیا سے جائیں گے، لیکن نبی کا مقصد ختم نہیں ہوگا، امت کا مقصد ختم نہیں ہوگا، اور اللہ ہمیشہ رہیں گے۔ لہٰذا اللہ بار بار سمجھا رہے وہ مسلمان جو صرف دنیاوی چیزوں کے لیے جہاد کرتے ہیں، اللہ ان کو دنیا میں ہی ہر چیز دے دے گا، لیکن وہ لوگ جو آخرت کی طلب کرتے ہیں اللہ ان کو ضرور اجر دے گا۔ اور ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ جو لوگ شکر گزار ہیں اللہ ان کو بہت نعمت عطا فرمائے گا۔ اور یہ اس لیے بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ عموماً جب مسلمان کے سامنے کوئی مشکل آتی ہے یا وہ فیلئر کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے، اس وقت اللہ کا شکر ادا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کے دل میں شک بھی آتا ہے، ناشکری بھی آتی ہے، کمپلین کرنے کا اس کا دل چاہتا ہے، اور اللہ سمجھا رہے ہیں کہ وہ وقت ہے شکر ادا کرنے کا، وہ وقت ہے سمجھنے کا کہ ابھی بھی اس مشکل حالت میں بھی اللہ نے مجھے کئی چیزوں سے نوازا ہے، اس لیے ابھی بھی مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ پھر اللہ آیت 146 میں کہتے ہیں اور بہت سے نبی ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہو کر اکثر اہل اللہ خدا کے دشمنوں سے لڑے ہیں، تو جو ان پر مصیبتیں آئیں خدا اس سے واقف رہے، لیکن انہوں نے نہ تو ہمت ہاری اور نہ ہی بزدلی دکھائی، اور خدا استقلال رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور اس حالت میں ان کے منہ سے کوئی بات نکلتی ہے تو یہی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہ اور زیادتیاں جو ہم نے اپنے کاموں میں کرتے رہے ہمیں معاف فرما، اور ہم کو ثابت قدم رکھنا، اور کافروں پر فتح عنایت فرما۔ تو خدا نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیا اور آخرت میں بھی بہت اچھا بدلہ دے گا، اور خدا نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کو یہی بات سمجھا رہے کہ ان سے پہلے بھی ایسے مسلمان تھے جنہوں نے شکست کا سامنا کیا، انہوں نے بھی مشکل وقت دیکھا، فیلئر کا سامنا کیا، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتے تھے، ان کے دل میں اللہ کے بارے میں کسی قسم کا شک نہیں ہوتا تھا۔ اب یہاں پر اللہ کس کی مثال دے رہے ہیں؟ اس کو اگر آپ کنیکٹ کریں سورہ بقرہ کے ساتھ جہاں پر اللہ نے جالوت اور طالوت کا ذکر کیا تھا، تو وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل جو اس زمانے کے مسلمان تھے انہوں نے بھی شکست کا سامنا کیا کیونکہ ان کا ایمان کمزور تھا، ان میں بھی دنیا کی محبت اتنی زیادہ آگے ہوئی تھی کہ جب انہوں نے دشمن کا سامنا کیا تو وہ ہار گئے، بلکہ صرف ہارے نہیں، اپنی زمین، عورتیں، اولاد، گھر سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے۔ لیکن بعد میں جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، جب انہوں نے اپنا رویہ دیکھتے ہوئے یہ جان لیا کہ ان کا ایمان کتنا کمزور ہے، تو وہ ہمت نہیں ہارے، انہوں نے بلکہ دوسروں پر انگلی نہیں اٹھائی، اپنی اوپر انگلی اٹھائی۔ ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ وہ کہاں پر غلط ہے، لہٰذا پھر انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ وہ جہاد کرنا چاہتے ہیں، اور پھر طالوت کے ساتھ مل کے جہاد کیا اور دوبارہ کامیاب ہو گئے۔ لہٰذا اس وقت میں مسلمانوں کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو ان کو شکست ملی ہے اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ اللہ کے بارے میں شک کرنا شروع کر دیں، نبی کے بارے میں شک کریں یا کسی قسم کا غلط گمان رکھیں۔ یہ نہیں مطلب کہ اب وہ غمگین ہو جائے، ڈپریشن میں چلے جائیں، بلکہ وہ ہمت نہ ہارے، یہ سمجھ لے کہ کہیں نہ کہیں ان سے غلطی ہوئی ہے۔ ہر انسان اپنے اوپر انگلی اٹھائے، اپنے آپ کو بہتر مسلمان بنانے کی کوشش کرے، اس ہار کو ایک اپرچونٹی بنائے جس کے ذریعے وہ مزید اللہ کے قریب ہو سکے، اور پھر لازماً اللہ ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی دے گا۔ بلکہ ان آیتوں میں آپ وہی دعا دیکھ سکتے ہیں جو اللہ نے سورہ بقرہ میں ورس 250 اور 251 میں بتائی تھی، جس میں بنی اسرائیل کے لوگ اللہ سے یہی دعا مانگ رہے تھے کہ ہمیں ثابت قدم رکھنا، کہ ہم دشمن کو دیکھے گھبرا نہ جائے، کہ ہم جو مرضی ہو اللہ کی راہ میں لڑتے رہیں۔ یہاں پر وہی چیز اللہ نے آیت 147 میں بتا دی ہے، یعنی آپ دوبارہ سورہ بقرہ سورہ آل عمران کے بیچ میں جو کنیکشن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم اس ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں، لیکن یہ ضرور سوچیں کہ جب بھی مسلمانوں کو شکست ملتی ہے اس میں بھی خیر ہے، اس میں بھی بہت سی چیزیں سیکھنے والی۔ جب ہم لوگوں کو فیلئر کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناخوش ہیں، اللہ ہمیں سزا دے رہے ہیں، ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس وقت اپنا رویہ دیکھتے ہوئے یہ سمجھ لیں کہ آپ کا ایکچول اصل ایمان کا لیول کیا ہے، یہی اللہ ایکسپوز کرنے کی کوشش کریں، آپ کو سمجھا رہے ہیں تاکہ جب تک توبہ کے دروازے کھلیں آپ توبہ کر کے اپنے آپ کو بہتر مسلمان بنا لیں قیامت کے دن شروع ہونے سے پہلے۔ لہٰذا جب ہمارے اوپر مشکلات آئیں، فیلئر کا سامنا ہمیں کرنا پڑے، یہ اللہ کی مدد ہے، یہ اللہ کی محبت ہے، اس میں خیر ہے، یہ سزا نہیں ہے۔ السلام علیکم۔